عالم ربانی آیت اللہ حاج شیخ محمد تقی بہلول فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مجھے افغانستان میں جلا وطن کیا گیا تھا، میں نے ایک فقیر اور مریض لڑکی سے شادی کی کہ بعد میں جس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے 3 مہینے کے بعد ایک رات مجھے اس کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی اور میں رونے لگا، اور روتے ہوئے میں نے خدا سے درخواست کی کہ اگر وہ اہل نجات میں سے ہے تو میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ جیسے ہی میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ آؤ، تمہاری بیوی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ خواب میں میں اپنے حجرے سے باہر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ایک سبز رنگ کی خوبصورت چادر میں ہے اور سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میری بیوی کا تو انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کس طرح زندہ ہے؟ میں نے اس سے سلام کیا اور تعجب سے پوچھا کہ تم تو مر گئی ہو اور تم کو دفن کر دیا گیا تھا، تم کیسے زندہ ہوئی اور کیسے یہاں پر آئی؟ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی جنت سے تمہارے پاس آئی ہوں کیونکہ تم نے درخواست کی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا اس چھوٹے سے سفید رنگ کے جہاز کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں زمین پر ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا جہاز کھڑا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہارے پاس جہاز بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جنتیوں کے پاس ایسے جہاز ہیں کہ جب میں ان کے جہاز کو دیکھتی ہوں تو مجھے خود سے شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ ایک دھات کا بنا ہوا سفید رنگ کا جہاز ہے۔ بہشتیوں کے پاس ایسے جہاز ہیں کہ جس کی جنس اس دنیا میں نہیں ہے اور ہر لمحے اس کا رنگ بدلتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ وہ کہنے لگی کہ جس وقت مجھ سے حساب کتاب لیا گیا، میرے پاس کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے عذاب دیا جائے، سوائے لوگوں کی غیبت کے کہ جب بھی میں خواتین کے ساتھ بیٹھتی تھیں تو وہ لوگ غیبت کرتی تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سنتی تھی، اور کبھی کبھی ان لوگوں کی غیبت کرتی تھی کہ جنہوں نے میرے والدین کے ساتھ برا کیا تھا، لہٰذا اس برائی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سخت فشار میں رکھا گیا اور چاہتے تھے کہ مجھے ان روحوں کے ساتھ قرار دیں کہ جو قیامت تک عذاب میں مبتلا رہیں گی، کہ اچانک ایک آواز کو سنا کہ کسی نے کہا کیونکہ اس خاتون کے تمام اعمال صحیح ہیں اور غیبت کے علاوہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے اور اس نے دنیا میں بھی بہت زیادہ رنج دیکھا ہے، اس کو مجرمین کی ارواح کے ساتھ قرار نہ دو اور اس کو مومنین کی روحوں کے ساتھ قرار دو کہ جہاں وہ سکون میں ہیں، اور اس سے وعدہ لو کہ اس نے جس کی برائی کی ہے اس کو خود سے راضی کرے گی۔ لہٰذا مجھے ایک ایسے باغ میں لے جایا گیا کہ جہاں پر ہزاروں پاک روحیں رہتی تھیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ آج سے لے کر قیامت تک تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کو خود سے راضی کرو، اور اگر تم نے اس کو خود سے راضی کر لیا تو قیامت میں راحت ہوگی اور جنت میں داخل ہوگی، اور اگر تم نے راضی نہیں کیا تو بہت سخت اور طولانی حساب کتاب ہوگا اور شاید جہنم میں چلی جاؤ۔ میری تم سے درخواست ہے کہ جب بھی تم شہر مزار کے لوگوں کو دیکھو تو میری طرف سے ان سے مغفرت طلب کرو
اور جس وقت آپ جلا وطنی سے رہا ہوں گے آپ مزار جائیے گا اور اعلان کیجیے گا کہ جس کا بھی مجھ پر حق ہے وہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے، میں آپ کو خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں کہ آپ بہت جلد ان مشکلات سے نجات پا لیں گے اور آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے، لیکن مجھے دعا میں فراموش نہیں کیجیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو جائے گا اگر تھوڑی دیر اور رک جاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ نماز جماعت برپا ہونے والی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس عالم میں بھی نماز جماعت ہوتی ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں، ہر روز 5 مرتبہ نماز جماعت منعقد ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ امام جماعت کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن بلند آواز سے رکوع، سجود، قیام اور قعود کو سنتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دنیا میں 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے لگی یہ خدا کا لطف ہے اور اس نے ہمیں 5 وقت کے لیے مجبور نہیں کیا ہے اور اجازت دی ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں، وگرنہ نماز کا حق یہ ہے کہ 5 وقت میں ادا کی جائے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے اور بھی کچھ پوچھوں لیکن ایک آواز آئی کہ جلدی آؤ، روانہ ہونے کا وقت ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ کا بوسہ لیا اور برق کی رفتار کی طرح جہاز کی طرف گئی۔ جہاز میں سوار ہوئی اور جہاز اڑ گیا اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ رسول مکرم اسلام نے فرمایا کہ قبر کا عذاب ادھر کی بات ادھر کرنے، غیبت اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔